اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خجل شدن خروس پیش سگ بسبب دروغ شدن سہ وعدہ، یعنی 3 وعدوں کے جھوٹے ہو جانے سے مرغ کا کتے کے سامنے شرمندہ ہونا۔ دوسرے دن اس محروم کتے نے کہا، اے بکواسی مرغ، اکہرا اور دوہرا کہاں ہے؟ تیرا مکر اور جھوٹ آخر کس قدر؟ تیرے گھونسلے سے سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں اڑتا ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے اور میری قوم سے بعید ہے کہ ہم کسی جھوٹ میں مبتلا ہوں۔ ہم مرغ مؤذن کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہم سورج پر نظر رکھنے والے اور وقت کی جستجو کرنے والے ہیں۔ ہم اندر سے سورج کے نگہبان ہیں۔ اگر تو ہم پر تشت اوندھا کر دے، اولیاء سورج کی نگہداشت کرنے والے ہیں۔ انسانوں میں خدا کے رازوں سے واقف ہیں۔ ہماری نسل اللہ تعالی نے نماز کی اذان کے لیے سامان میں آدمی کو ہدیہ میں دی ہے۔ اگر بے وقت ہم سے بھول ہو جائے، اذان میں وہ ہمارے قتل کا سبب بنتی ہے۔ بے وقت حی علی الفلاح کہنا ہمارے خون کو ذلیل اور جائز کر دیتا ہے۔ وہ جو بے گناہ اور غلطی سے پاک ہے، وہ صرف روح کی وحی کا مرغ ہے۔ اس کا وہ غلام خریدار کے پاس مر گیا، وہ بالکل خریدار کا نقصان بنا۔ اس نے اپنا مال بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون بہایا۔ اس کو خوب سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مرغ صبح صادق کے وقت بولتا ہے۔ مرغ اگر تاریک کوٹری میں بھی ہو تو اس کو صبح صادق کا احساس ہو جاتا ہے۔ جس طرح مرغ آسمانی سورج کا پاسبان ہے، اسی طرح اولیاء حق تعالی کے پاسبان ہیں اور انسانوں میں جو اسرار خداوندی ہیں ان کو پہچان لیتے ہیں۔ مرغوں کو خدا نے صبح کی نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو مرغ بے وقت اذان دیتا ہے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ مرغ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ معصوم صرف انبیاء ہیں یا جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے۔ مالک نے مرغ سے غلام کے مرنے کی پیشن گوئی سن کر اس غلام کو جلد فروخت کر ڈالا اور وہ خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔ اس مالک نے اپنا مال بچا لیا اور نقصانات سے بچ گیا، لیکن نتیجہ میں اس کی جان ہلاک ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک نقصان بہت سے نقصانات کا دفعہ ہو جاتا۔ ہمارا جسم اور مال جانوں کا فدیہ ہے۔ بادشاہوں کے روبرو انصاف کرنے میں تو مال دے دیتا ہے اور سر بچا لیتا ہے، چونکہ قضائے خداوندی کے معاملے میں تو بیگانہ ہے۔ اللہ تعالی سے تو مال کو چھپاتا ہے، کیونکہ تیرا مال اگر تجھ پر قربان ہو جائے وہ نقصان نہیں ہے، تیرا نفع ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک نقصان قضاء و قدر میں بہت سے نقصانوں کا دفعہ ہوتا ہے۔ دنیاوی عدالتوں میں انسان مال خرچ کر کے جان بچاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خبر دادن خروس از مرگ آن خواجہ، یعنی مرغ کا آقا کے مرنے کی خبر دینا۔ لیکن وہ کل کو یقیناً مرے گا، اس کے غم میں وارث گائے ذبح کرے گا، گھر کا مالک مرے گا اور جائے گا۔ کل کو تجھے ضرور چکنی غذا ملے گی، روٹی کے ٹکڑے اور لنگر اور کھانا ہر خاص و عام گلی میں پائے گا۔ قربانی کی گائے اور ہلکی چپاتی کتوں اور بھیکاریوں پر بہائے گا۔
گھوڑے اور خچر کا مرنا اور غلام کا مرنا اس متکبر نا تجربے کار کی قضا کو لوٹانے والا تھا۔ یہ مال کے نقصان اور اس کی تکلیف سے بھاگا، اس نے مال بڑھا لیا اور اپنا خون بہایا۔ یہ درویشوں کے مجاہدے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جسم کی تکلیف جانوں کی بقا ہے۔ جب تک سالک اپنی بقا نہ سمجھے تو جسم کو بیمار اور فنا کیوں کرے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سلوک معرفت طے کرنے والا چونکہ فنائے جسم میں بقائے روح سمجھتا ہے، اسی لیے ریاضتوں میں بدن کو گھلاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایثار اور عمل میں ہاتھ کب ہلے؟ جب تک کہ دیے ہوئے کا بدلہ جان کے لیے نہ سمجھ لے۔ جو بغیر امید اور نفع کے دیتا ہے وہ تو خدا ہے، وہ خدا ہے، وہ خدا ہے۔ یا اللہ کا دوست جس نے اللہ کے اخلاق حاصل کر لیے ہیں، جو نور بن گیا ہے اور مطلق چمک حاصل کر لی ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے اور اس کے علاوہ سب محتاج ہیں۔ محتاج بغیر بدلے کے کب کہتا ہے کہ لے لے؟ جب تک بچہ نہ دیکھ لے کہ سیب ہے، وہ بدبودار پیاس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ تمام بازار والے اسی غرض سے بدلے کی امید پر دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں عمدہ سامان پیش کرتے ہیں اور دل میں بدلوں کی فکر کرتے ہیں۔ اے دیندار، تو ایک سلام بھی نہ سنے گا جو بالآخر تیری آستین نہ پکڑے۔ میں نے کسی خاص و عام سے بغیر لالچ کے نہیں سنا ہے ایک سلام بھی، اے بھائی والسلام۔ سوائے اللہ تعالی کے سلام کے تو ضرور اس کی جستجو کر، گھر گھر، جگہ جگہ اور کوچے کوچے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ عوض اور بدلہ کے لالچ میں کرتا ہے۔ بے غرض کام کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے۔ چونکہ اولیاء اللہ اخلاق خداوندی حاصل کر لیتے ہیں، لہذا ان کے کام بھی غرض سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ کے کام بغیر غرض کے اس لیے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، اور انسان کے کام غرض پر اس لیے مبنی ہیں کہ وہ فقیر و محتاج ہے۔ بچہ بھی جب تک اچھا عوض نہیں دیکھ لیتا اپنی چیز نہیں دیتا۔ دنیا کے سارے کاروبار بدلے اور عوض کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ سامان تاجر اپنے عمدہ قسم کے سامان گاہک کو بدلے کے لالچ میں دکھاتے ہیں۔ دنیا میں جو کسی وقت ایک سلام بھی کرتا ہے، کسی نہ کسی وقت اس کا بدلہ لینے کے لیے دامن پکڑتا ہے۔ اللہ کی جانب سے جو سلام پہنچتا ہے وہ غرض سے خالی ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح الدماغ آدمی کے منہ سے میں نے سنا ہے اللہ تعالی کا پیغام بھی اور سلام بھی، بقیہ لوگوں کا سلام بھی اسی کی خوشبو کی وجہ سے میں دل سے سنتا ہوں۔ جو جان سے زیادہ پیارا ہے اس کا سلام تو اللہ تعالی کا سلام بن گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاندان کو آگ لگا دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے اہل اللہ کی زبان سے اللہ کا پیام یعنی سلام سنا ہے۔ میں اسی سلام کی توقع پر عوام کا سلام دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں کہ شاید ان میں کوئی اس طرح کا سلام ہو۔ اہل اللہ کا سلام اللہ کا سلام اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اب وہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہیں، اس لیے ان کی زبانوں پر اسرار خداوندی ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ فانی بالذات ہے، باقی باللہ ہے، اسی لیے اس کے دونوں ہونٹوں میں خدائی اسرار ہوتے ہیں۔ ریاضت میں جسم کا مرنا زندگی ہے، اس جسم کی تکلیف روح کی استواری ہے۔ وہ خبیث انسان کان لگائے ہوئے تھا، یہ بات وہ اپنے مرغ سے سن رہا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے جسم کو فنا کیا جاتا ہے تو روح زندہ اور قوی ہوتی ہے۔ اہل اللہ کو یہ درجہ اسی لیے حاصل ہوتا ہے۔ جانوروں کی بولی سیکھ لینے والے نے مرغ سے جب اپنی موت کی خبر سنی تو گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دویدن آن شخص بسوئے موسیٰ علیہ السلام بزینہار چون خبر مرگ خود بشنید، یعنی اس شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پناہ کے لیے دوڑنا جبکہ اس نے اپنی موت کی خبر سنی۔ جب اس نے یہ سنا تیزی اور تندی سے دوڑا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دروازے پر گیا۔ وہ خوف سے زمین پر چہرہ رگڑ رہا تھا کہ اے کلیم، اس معاملے میں میری مدد کیجیے۔ فرمایا جا اپنے آپ کو بیچ ڈال اور چھٹکارا پا لے، چونکہ تو ماہر بن گیا ہے، کنویں سے کود نکل۔ تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے، ہمیانوں اور تھیلی کو دگنا کر لے۔ میں نے اس قضا کو اینٹ میں سے دیکھ لیا ہے جو آئینے میں تجھ پر ظاہر ہوئی ہے۔ عقل مند شروع میں دل سے انجام کو دیکھ لیتا ہے، عقل کا کوتاہ آخر میں دیکھتا ہے۔ وہ پھر رویا کہ اے نیک عادت، میرے سر پر نہ ماریے، منہ پر نہ ملیے، مجھ سے وہی ہوا کیونکہ میں نالائق تھا، مجھ نالائق کو آپ اچھا بدلہ دے دیجئے۔ فرمایا اے بیٹا، تیرا تیر کمان سے نکل گیا، سنت الہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ واپس آئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم ہے کیونکہ کوہ طور پر ان کی اللہ تعالی سے گفتگو ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طنزاً فرمایا کہ دوسری چیزوں کو فروخت کر کے جس طرح تو نقصان سے بچا، اسی طرح اپنے آپ کو بھی فروخت کر دے۔ مرنے والی چیزیں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر کے تو نے ان کو نقصان پہنچایا اور اپنی تھیلی بھری۔ یہ باتیں جبکہ بالکل پردائے خفا میں تھیں، میں اسی وقت سمجھ گیا، تو اپنے برے انجام کو اب سمجھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے اب زیادہ شرمندہ نہ کیجیے، میں تو نالائق تھا، مجھ سے نالائقی سرزد ہوئی، آپ مجھ نالائق کو اچھا بدلہ عطا کر دیں۔ عام طور پر سنت الہی یہی ہے کہ قضا و قدر نہیں ٹلتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں، بہترین انصاف کرنے والے سے میں درخواست کروں گا تاکہ تو اس وقت اپنے ساتھ ایمان لے جائے جب تو ایمان کو ساتھ لے جائے گا تو زندہ ہے، جبکہ تو ایمان کے ساتھ جائے گا ٹھیک رہے گا۔ اسی وقت آقا کا حال دگرگوں ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا دل متلایا، لوگ تشت لائے، موت کی متلی ہے نہ کہ کھانے کی بدہضمی۔ اے بدبخت ناقص، قید تیرے لیے کیا مفید ہے۔ اس کو 4 آدمی گھر تک لے گئے، وہ پنڈلی پر پنڈلی رگڑتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نہیں سنتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اپنے آپ کو فولاد کی تلوار پر مارتا ہے، تیری جان لینے سے تلوار کو شرم نہیں آتی ہے۔ اے بھائی، یہی تیرا حصہ ہے، تیرا حصہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ یعنی تو مومن مرے، تیرا مومن مرنا ہی اصل زندگی حاصل کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس کو متلی شروع ہو گئی۔ وہ تشت لے آئے تاکہ وہ تشت میں قے کرے اور فرش خراب نہ ہو۔ موت کی قے سے آرام حاصل نہیں ہوتا، بدہضمی کی قے باعث سکون ہوتی ہے۔ 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اٹھا کر لے گئے۔ یہ پنڈلی سے پنڈلی رگڑنا نزا کی تکلیف سے کنایا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعا کردن موسیٰ علیہ السلام جہت سلامتی ایمان آن شخص، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس شخص کے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا۔ اس صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے خدا اس کا ایمان نہ لے نہ چھین، شاہی برت اس کو بخش دے کیونکہ اس نے غلطی اور شوخی اور زیادتی کی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ علم تیرے لائق نہیں ہے۔ میری بات کو اس نے ٹال مٹول اور کمزور سمجھا۔ اژدہے پر وہ شخص ہاتھ ڈالے جس کا ہاتھ لاٹھی کو اژدہا بنا دے۔ غیب کا راز سیکھنا اس کے لیے مناسب ہے جو بولنے سے ہونٹ سی سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ قضاء و قدر سے ٹکرانا اپنی موت مول لینا ہے۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس گناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اس گناہگار کی خطا پر اس کی گرفت نہ فرما، اپنی شہنشاہی کا مظاہرہ فرما کر اس کو معاف کر دے۔ یہ مناجات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میری بات کو اس نے ٹالنے پر محمول کیا۔ خطرے میں پڑنا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ سانپ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا شخص ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ خدائی رازوں سے وہ واقفیت حاصل کرے جس میں ضبط کی طاقت ہو اور ہونٹ نہ ہلائے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دریائی پرند کے سوا دریا کے لائق نہیں ہے، سمجھ جا، اور اللہ صحیح بات زیادہ جانتا ہے۔ وہ دریا میں گھس گیا اور دریائی پرند نہ تھا، ڈوب گیا، اے خدا اس کی دستگیری فرما۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پانی میں گھسنا آبی جانور کا کام ہے۔ یہ شخص اہل نہ تھا اور راز سے واقفیت حاصل کر کے تباہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیں، اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ ہم تمام مردوں کو تمہاری دعا سے بخش دیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اجابت کردن حق تعالی دعائے موسیٰ علیہ السلام را، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالی کا قبول فرما لینا۔ فرمایا، ہاں میں نے اس کو ایمان بخشا، اگر تو چاہے تو میں اس کو ابھی زندہ کر دوں، بلکہ زمین کے تمام مردوں کو ہم تیرے لیے ابھی زندہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فنا کا جہان ہے، اس جہان میں اٹھا لے کیونکہ وہ روشن جگہ ہے۔ یہ فنا کی جگہ چونکہ ہمیشہ رہنے کا جہان نہیں ہے، عارضی واپسی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان پر اب
رحمت نازل فرما، لدینا محترون کے مخفی مقام میں خبردار سمجھ جا کہ جسم اور مال کا نقصان جان کا نفع ہے، اس کو وبال سے رہائی دے دیتا ہے۔ بس مجاہدے کو دل و جان سے اختیار کر، جب تو جسم کو خدمت میں لگا دے گا نجات پا جائے گا، اور اگر بلا ارادہ تجھ سے ریاضت ہو جائے، اے کامیاب اطاعت کر، شکر ادا کر۔ جب اللہ تعالی نے تجھے وہ ریاضت عطا کر دی تو شکریہ ادا کر، تو نے خود نہیں کی، اس نے تجھے کن کے حکم کے ذریعے کھینچا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ دنیا تو فنا کی جگہ ہے، یہاں اگر آپ دوبارہ بھی زندہ کر دیں تو آخر فنا ہے، عالم آخرت کی زندگی دائمی ہے، وہ اس کو بخش دیجئے، اور دوسرے مردوں پر جو عدم کے تہ خانے میں ہیں، آپ کے دربار میں حاضر ہیں، ان پر رحم فرما دیجئے۔ لدینا محدرون کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں مردوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، وَإِن كُلًّا لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یقیناً تمام مخلوق ہمارے سامنے حاضر شدہ ہے۔ مولانا اس قصے کے نتیجے میں فرماتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ جسم اور مال کا نقصان جان کا نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کا غرض ہے کہ وہ مجاہدے کر کے انسان کا فرض ہے کہ وہ مجاہدے کر کے جسم کو گھٹائے تاکہ روح کا بڑھاؤ حاصل ہو۔ جس طرح عمدن مجاہدے کر کے جسم کو گھٹانے کا نتیجہ روح کی بالیدگی ہے، اسی طرح انسان کو قدرتی طور پر جو جسمانی تکالیف پہنچتی ہیں وہ بھی اختیاری مجاہدوں کا کام کرتی ہیں، ان پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو جسمانی مصائب بحکم خداوندی پہنچتے ہیں وہ ریاضت اور مجاہدے کا کام کرتے ہیں، تو گویا اللہ تعالی نے اپنے حکم سے مجاہدے میں لگا دیا ہے، لہذا وہ مصائب مزید شکر کا سبب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن زن کے فرزندش نمی زیست بحق تعالی بنا لید او جواب آمدن کہ این عوض ریاضت و بجائے مجاہدہ تست، یعنی اس عورت کی حکایت جس کی اولاد نہیں جیتی تھی، اس نے اللہ تعالی سے شکوہ کیا اور جواب آنا کہ یہ تیری ریاضت کا بدل اور مجاہدہ کے قائم مقام ہے۔ یہ حکایت سن اور نصیحت حاصل کر تاکہ تو نقصان اور تکلیف سے خستہ دل نہ ہو۔ وہ عورت ہر سال لڑکا جنتی، لیکن وہ 6 ماہ سے زیادہ عمر والا نہ ہوتا، 3 مہینے یا 4 مہینے میں تباہ ہو جاتا۔ وہ عورت روئی کہ اے خدا فریاد ہے، میرے لیے 9 مہینے تکلیف اور 3 مہینے خوشی ہے، میری نعمت دھنک کمان سے زیادہ جلدی جانے والی ہے۔ خاصان خدا کے سامنے شکایت کرتی وہ عورت اس تکلیف کے ہولناک درد سے۔ اس طرح 20 بچے قبر میں گئے، شورش اور آگ اس کی جان میں لگ گئی، یہاں تک کہ اس کو ایک رات جنت نظر آئی جو ایک سرسبز عمدہ بے دریغ باغ تھا۔ میں نے بے کیف نعمت کو باغ کہہ دیا، میں نے دائمی مہمان خانے کو سبز کہہ دیا، ورنہ باغ کے ذکر کا کیا موقع ہے؟ وہ تو ایسا ہے کہ کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالی نے غیبی نور کو چراغ فرمایا ہے، مثل نہیں ہے، یہ اس کی مثال ہے تاکہ جو حیران ہے وہ کچھ سراغ پالے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے بھی یہ سمجھایا ہے کہ اس عورت کے قدرتی مصائب اس کے مراتب کی بلندی کا سبب تھے۔
یعنی اس قصہ سے نصیحت حاصل کر لے۔ اس کا بچہ 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہتا تھا، 3-4 مہینے میں مر جاتا۔ اس عورت نے یہ شکوہ کیا کہ 9 ماہ حمل کی مصیبت جھیلتی ہوں اور صرف 3-4 ماہ بچے سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دھنک کمان تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہوتی ہے۔ اس عورت کے متواتر 20 بچے اسی طرح مرے تو ان مصائب نے اس کے لیے مجاہدوں کا کام کیا اور اس پر اسرار غیب نمودار ہونے لگے۔ ایک رات اسرار غیب اس طرح نمودار ہوئے کہ اس نے خواب میں جنت دیکھی۔ جنت کے متعلق ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا اعدت بعبادی الصالحین ما لا عین ذات رأت والأذن سمعت ولا نظر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ وہ کسی انسان کے دل میں گزریں۔ اللہ تعالی نے جس طرح اپنے نور کو چراغ محض انسانوں کی فہم کے لیے فرما دیا ہے، اسی طرح جنت کا ذکر ہے۔ وہ جنت کی حقیقت فہم سے بالاتر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اس عورت نے اس کو دیکھا اور وہ عورت مست ہو گئی، اس تجلی سے وہ کمزور عورت مدہوش ہو گئی۔ اس نے ایک محل پر اپنا نام لکھا دیکھا، اس نیک اتوار نے اس کو اپنا جانا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے کہا کہ یہ نعمت اس کی ہے جس نے جان بازی سے سوائے خدا کے کچھ نہ چاہا ہو۔ بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے تاکہ تو اس ناشتے سے فائدہ حاصل کرے۔ چونکہ تو دعا کرنے میں سست تھی، خدا نے اس کے بدلے میں تجھے وہ مصیبتیں دے دی ہیں۔ اس نے عرض کیا، اے خدا، 100 سال اور زیادہ تک مجھے اسی طرح مصیبتیں دے، میرا خون بہا دے۔ اس باغ میں جب وہ زیادہ آگے آئی، اس نے اس میں اپنے سب بچے دیکھے۔ اس نے عرض کیا، مجھ سے وہ گم ہوئے، تجھ سے گم نہ ہوئے۔ غیب کی دونوں آنکھوں کے بغیر کوئی انسان نہ بنا۔ تو نے فسد نہ کرائی اور ناک سے نکلا بڑھا ہوا خون، حتیٰ کہ تیری جان بخار سے بچ گئی۔ ہر پھل کا مغز اس کے چھلکے سے بہتر ہے۔ جسم کو چھلکا سمجھ اور اس کے دوست کو مغز سمجھ۔ آخر آدمی بھی عمدہ مغز رکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی طلب کر اگر تو اس خون کا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بھی حاطف غیبی کا مقولہ ہے کہ اس مکان کے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ مکان تجھے ملنا تھا اور چونکہ تو عبادت میں ذرا کاہل تھی، خدا نے تیرے لیے مصیبتیں مقدر کر دی ہیں تاکہ وہ عبادت کے قائم مقام بن جائیں۔ جب تک اسرار غیبی کی دیکھنے والی آنکھیں میسر نہ آ جائیں، انسان نہیں بنتا ہے۔ جس قدر مصائب ہیں ان میں حکمتیں ہیں، اور وہ مصائب بسا اوقات انسان کے فائدے کے لیے نازل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سمجھو کہ کسی شخص میں خون کی زیادتی تھی لیکن وہ فسد نہیں کھلوا رہا تھا۔ قدرت نے اس کی نکسیر جاری کر دی جس سے وہ بخار سے بچ گیا۔ ہر پھل میں مغز ہوتا ہے جو چھلکے سے افضل ہے، اسی طرح انسان میں ایک مغز ہے جو روح ہے، دوسرا چھلکا ہے جو جسم ہے۔ اگر انسان آدم کی اولاد ہے تو اس کو اپنے باپ کی طرح روح کا مربی اور طالب بننا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در آمدن حمزہ رضی اللہ عنہ در حرب بے ذرا،
یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا لڑائی میں بغیر ذرہ کے آنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت سے یہ بتانا ہے کہ حفاظت کی چیز روح ہے، جسم نہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جوانی میں ہمیشہ جنگ میں زرہ پہن کر آتے، آخر عمر میں جب وہ جہاد میں آتے بغیر زرہ کے اپنے آپ کو صفوں سے بھڑا دیتے۔ آخر عمر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ صف میں آتے، جہاد میں بغیر ذرہ کے مست ہو کر آتے، سینہ کھلا ہوا، جسم برہنہ، آگے آگے اپنے آپ کو تلواروں کی صف میں ڈال دیتے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اے صفوں کو شکست دینے والے شیر، بہادروں کے بادشاہ، کیا آپ نے لا تلقوا بأیدیکم الی تہلکہ کہ نہ ڈالو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں، اللہ کے پیغام میں نہیں پڑھا ہے؟ پھر کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ اس طرح میدان جنگ میں جب آپ جوان اور بھاری اور سخت کمان تھے تو آپ صف کی جانب بغیر ذرہ کے نہیں جاتے تھے۔ جب آپ بوڑھے اور کمزور اور کبڑے ہو گئے تو بے پروائی کا راگ الاپتے ہیں، بے پروائی کے ساتھ تلوار اور نیزہ لے کر جنگ اور زور آزمائی کرتے ہیں۔ تلوار بوڑھے کا احترام نہیں کرتی ہے، تلوار اور تیر کو تمیز کہاں ہے؟ کب مناسب ہوگا کہ آپ جیسا شیر دشمن کے ہاتھ سے بری طرح قتل ہو؟ بے خبر ہمدرد اس طرح کی عبرتوں سے اس کو نصیحت کرتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لا تلقوا، یعنی بعض مفسرین نے اس آیت کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بعض مفسرین نے تہلکہ کے معنی ترک جہاد کے لیے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت بتاتی ہے، تو اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاد چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ تلوار کے کاٹنے میں بڑے چھوٹے میں فرق نہیں کرتی ہے، تلوار کاٹنے میں بڑے چھوٹے میں فرق نہیں کرتی ہے۔ وہ لوگ اسی طرح عبرت کی باتوں سے نصیحت کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب حمزہ رضی اللہ عنہ میراں خلق را، یعنی ان لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جواب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جبکہ میں جوان تھا اس دنیا کو چھوڑنا موت سمجھتا تھا، موت کی طرف رغبت سے کون جاتا ہے، اژدہوں کے آگے کون ننگا ہوتا ہے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے میں اس فانی شہر کا پابند نہیں ہوں۔ حواس سے بالا تر شاہ کی لشکر گاہ کو اللہ کے نور کے سپاہیوں سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں، خیمے ہی خیمے ملنا، تنابیں ہی تنابیں، اس کا شکریہ جس نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے قبل میں اس موت کو موت سمجھتا تھا، اب اس موت کو ابدی زندگی کا سبب سمجھتا ہوں۔ اب دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بالکل حقیر نظر آتی ہے۔ اب عالم غیب کا میدان دیکھتا ہوں جس میں خیمہ در خیمہ اللہ کے نور کے سپاہی مقیم ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا شکر گزار ہوں جس کی وجہ سے مجھے یہ عالم غیب کے اسرار نظر آتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
نگاہ میں مرنا ہلاکت ہے، وہ نہ ڈالو کا حکم ہاتھ میں تھامے، جس کے لیے مرنا باب رحمت کا کھلنا بن گیا ہے، اس کے لیے خاص سارعو یعنی جلدی کرو کا خطاب آیا ہے۔ الحذر یعنی ڈرو، اے موت سمجھنے والو بازی لے جاؤ، جلدی کرو، اے حشر سمجھنے والو پھرتی کرو، دعوت ہے اے مہربانی سمجھنے والو خوش ہو جاؤ، مصیبت ہے اے قہر سمجھنے والو غور کرو، غم کرو۔ جس نے یوسف سمجھا اس نے جان قربان کی، جس نے اس کو بھیڑیا سمجھا وہ ہدایت سے برگشتہ ہوا۔ اے بیٹا، ہر شخص کی موت اس کے ہم رنگ ہے، دشمن کے سامنے دشمن، دوست کے لیے دوست ہے، ترک کے سامنے آئینہ خوش رنگ ہے، حبشی کے سامنے آئینہ بھی حبشی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو شخص شہادت اور موت کو ہلاکت سمجھتا ہو اس کے لیے لا تلقو کا حکم ہے۔ جو شخص موت اور شہادت کو اسرار غیبی کا دروازہ کھلنا سمجھتا ہے اس کے لیے سارعو کا حکم ہے۔ سارعو قرآن پاک میں ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم جلدی کرو اپنے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف۔ یہ موت خوان نعمت کی طرف دعوت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو اللہ کی مہربانی سمجھتے ہیں۔ جو لوگ موت کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بلا ہے۔ جو موت کو یوسف علیہ السلام کی طرح محبوب سمجھتا ہے وہ اس پر جان قربان کر دیتا ہے، جو اس کو بھیڑیا سمجھتا ہے وہ بھاگتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ موت ہر شخص سے وہی معاملہ کرتی ہے جس کی وہ موت سے توقع رکھتا ہے۔ جو اس کو دوست رکھتا ہے اس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتی ہے، جو اس کو دشمن سمجھتا ہے اس کے ساتھ وہ دشمنوں کا معاملہ کرتی ہے۔ موت کی مثال آئینہ کی سی ہے، انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اس کے لیے آئینہ ہے۔ اگر ترک اور حسین ہے تو آئینہ بھی اس کے لیے حسین ہے، اگر حبشی اور کالا ہے تو آئینہ اس کے لیے کالا اور بھدا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو جو بھاگنے میں موت سے ڈرتا ہے اے جان سمجھ لے، تیرا قد خود اپنے آپ سے ہے، تیرا چہرہ بھدا ہے نہ کہ موت کا رخسار، تیری جان درخت کی مانند ہے اور موت پتا ہے۔ وہ تجھ سے اگی ہے خواہ اچھی ہے خواہ بری ہے، تیرے دل پر بری اور اچھی تیری وجہ سے ہے۔ اگر تو کانٹے سے زخمی ہوا ہے تو تو نے خود بویا ہے، اور اگر تو ریشمن اور پشمینہ کے کپڑے میں ہے تو تو خود کاتا ہے، تو تو نے خود کاتا ہے۔ لیکن عمل جزا کا ہم رنگ نہیں ہوتا ہے، کوئی خدمت گزاری بخشش کے ہم رنگ نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو موت سے ڈرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ سے ہی ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود بھیانک ہے تو موت اس کو بھیانک نظر آئے گی۔ انسان اور موت کی مثال درخت اور پتوں کی سی ہے، جیسا درخت ہوگا ویسے ہی پتے ہوں گے۔ موت کی اچھائی اور برائی خود انسان کی اچھائی اور برائی پر موقوف ہے۔ موت ہی نہیں بلکہ جو برائی اور بھلائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اس کی کاشتہ اور پرداختہ ہوتی ہے۔ انسان کے افعال کی جزا اور سزا صورت کے اعتبار سے افعال سے مشابہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مزدوروں کی مزدوری کام کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عرض ہے اور یہ پائیدار جوہر ہے۔ وہ سب سختی اور طاقت اور پسینہ ہے، یہ سب چاندی ہے اور سونا ہے اور طباق ہے۔
اگر تجھ پر کسی جگہ تہمت لگے، مظلوم نے مصیبت میں تیرے لیے بد دعا کی ہے، تو کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کسی پر تہمت نہیں رکھی ہے، تو نے دوسری صورت کا گناہ کیا ہے، تو نے دانہ بویا ہے، دانہ پھل کے مشابہ کب ہوتا ہے؟ جس نے زنا کیا اور سزا 100 درے ہوئے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو درے کب مارے ہیں؟ کیا زنا کی سزا یہ بلا نہیں ہے؟ درے زنا سے سزا میں کہاں مشابہ ہیں؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا میں انسان کو کام کی جو اجرت ملتی ہے وہ بھی کام سے مشابہ نہیں ہوتی ہے، اس کا عمل عرض ہوتا ہے، مزدوری جوہر ہوتی ہے، عمل محنت اور مشقت ہوتا ہے، مزدوری روپیہ پیسہ ہوتی ہے۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ کسی ایسے مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تو یہ کہنے لگے کہ میں نے کسی پر تہمت نہیں دھری تھی، مجھے سزا بصورت تہمت کیوں ملی، تو یہ تیری غلطی ہے۔ تو دانہ بوتا ہے، اس کا پھل پاتا ہے۔ تو دانہ اور پھل میں ظاہری کوئی مشابہت نہیں ہے۔ زنا کی سزا 100 درے ہیں، تو زنا اور 100 دروں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے کلیم، سانپ لاٹھی سے مشابہ کہاں ہے؟ اے حکیم، درد دوا کے مشابہ کہاں ہے؟ تو نے اس عصا کے بجائے منی کا نطفہ جب ڈالا تو وہ خوبصورت انسان بنا۔ تیرا وہ نطفہ یا ربنا یا سانپ بنا، تیرا وہ نطفہ یار بنا یا سانپ بنا، پھر تیرا یہ تعجب لاٹھی پر کیوں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک چیز جو دوسری چیز پر مرتب ہوتی ہے ان میں ظاہری مشابہت ضروری نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نتیجہ سانپ ہے، دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ درد پر دوا کا ترتب ہے، ان میں بھی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ انسان کے نطفے کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی یار و مددگار ہوتا ہے، کبھی سانپ کی طرح موذی۔ تو جب نطفہ سے سانپ بن سکتا ہے تو لاٹھی سے سانپ بننے میں کیا تعجب ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نطفہ اس بیٹے سے کوئی مشابہت رکھتا ہے، گنا شکر سے کوئی مشابہت رکھتا ہے۔ جب کسی نے سجدہ یا رکوع بویا، اس جہان میں اس کا سجدہ بہشت بن گیا۔ جب اس کے منہ سے اللہ کی تعریف نکلی، رب الفلق نے اس کو جنت کا پرند بنا دیا۔ تیری حمد اور تسبیح پرند کے مشابہ نہیں ہے، اگرچہ پرند کا نطفہ باد اور ہوا ہے۔ جب ایثار اور زکوٰۃ تیرے ہاتھ سے اگی، اس ہاتھ نے اس طرف کھجور اور پودا بو دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نہ نطفہ اور بچہ میں مشابہت ہے، نہ گنے اور شکر میں۔ انسان کی عبادات کا ثمرہ اور نتیجہ بہشت ہے۔ انسان اللہ کی جو حمد و ثنا کرتا ہے وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں اس کے لیے ہوں گی۔ حمد اور تسبیح جو جنت میں بشکل پرند بنی، اگرچہ ان میں اس قدر مناسبت ہے کہ حمد و تسبیح بھی ہوائی چیز ہے اور پرند کے نطفہ پر بھی باد اور ہوا کا غلبہ ہے، لیکن دونوں میں سوری کوئی مشابہت نہیں ہے۔ انسان جو کار خیر کرتا ہے وہ جنت میں درختوں کی صورت میں نمودار ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرے صبر کا پانی جنت کی نہر کا پانی ہے، جنت کی دودھ کی نہر تیری محبت اور دوستی ہے۔ عبادت کا ذوق
شہد کی نہر بنا، اپنی مستی اور شوق کو شراب کی نہر سمجھ۔ یہ اسباب ان نتیجوں کے مشابہ نہیں ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان کو ان کی جگہ کیوں بٹھایا ہے۔ یہ اسباب چونکہ تیرے حکم میں تھے، چاروں نہروں نے بھی تیری تابع داری کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کے صبر کا پانی کی نہر کی صورت اور انسان کا جذبہ محبت دودھ کی نہر کی شکل اختیار کرے گا۔ عبادت کا ذوق شہد کی نہر اور عشق الہی کی مستی اور شوق و شراب کی نہر بنے گا۔ ان نہروں کے اسباب ان نہروں کے مشابہ نہیں ہیں۔ ان چاروں نہروں کے اسباب جس طرح بندوں کے اختیار میں تھے، یہ چاروں نہریں بھی جنتی کے اختیار میں ہوں گی، جس طرف چاہے گا وہ رواں دواں ہو جائیں گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جس طرف تو چاہے ان کو جاری کرتا ہے، وہ صفت جس طرح تھی ویسا ہی تو ان سے کرتا ہے۔ جبکہ تیری منی تیرے حکم میں ہے، اس کی نسل تیرے حکم میں چست ہے۔ تیرا لڑکا تیرے حکم پر دوڑتا ہے کہ میں تیرا جز ہوں جو تو نے گروی رکھا تھا۔ اس دنیا میں یہ سبب تیرے حکم میں تھا، وہ جاری نہریں بھی تیرے حکم میں ہیں۔ وہ درخت تیرا حکم بجا لائیں گے، کیونکہ وہ درخت تیری صفتوں کی وجہ سے پھلدار ہیں۔ چونکہ اس جگہ یہ صفتیں تیرے حکم میں ہیں، تو تیرے وہ بدلے اس جگہ تیرے حکم میں ہیں۔ جب تیرے ہاتھ سے مظلوم پر زخم لگا، وہ درخت بنا، اس سے تھور اگا۔ چونکہ تو نے دلوں میں غصے سے آگ لگائی، تو جہنم کی آگ کا سرمایہ بنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو اپنے نطفے پر اختیار ہے، اسی طرح اس کا ثمرہ یعنی اولاد بھی حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اولاد باپ کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم باپ کے جز سے پیدا ہوئے ہیں جو اس نے رحم مادر میں رکھ دیا تھا۔ جن صفات سے وہ نہریں بنی، چونکہ وہ اختیاری تھیں، لہذا نہروں پر بھی جنتی کو اختیار حاصل ہوگا۔ جنت کے درخت بھی چونکہ انسان کی اختیاری صفتوں سے بنے ہیں، لہذا وہ بھی اختیار میں ہوں گے۔ جس طرح جنت کی اشیاء انسان کی نیکیوں سے بنتی ہیں، اسی طرح دوزخ کے عذاب انسان کے گناہوں سے بنتے ہیں۔ تھور کا پھل جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، غصہ جہنم کی آگ کا سرمایہ بنتا ہے۔ اس جگہ تیری آگ چونکہ انسان کو جلانے والی تھی، جو کچھ اس سے پیدا ہوا وہ انسان کو جلانے والا تھا۔ تیری آگ انسانوں کا قصد کرتی ہے، جو آگ اس سے پیدا ہوئی انسانوں پر بھڑکتی ہے۔ وہ تیری باتیں سانپ اور بچھو جیسی سانپ اور بچھو بنی، وہ تیرا دم گھوٹتی ہیں۔ تو نے دوستوں کو انتظار میں رکھا، قیامت کا انتظار تیرے لیے بار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کے غصے کی آگ انسانوں کو جلاتی ہے، تو دوزخ کی آگ بھی انسانوں کو جلائے گی۔ انسان کی وہ باتیں جو دوسروں کے لیے سانپ اور بچھو کا کام کرتی تھیں، دوزخ کے سانپ اور بچھو بنیں گی۔ انسان دنیا میں دوستوں کو دھوکے دے کر منتظر بناتا تھا، تو اس انتظار سے اس کے لیے حشر میں وہ انتظار پیدا ہوگا جو فیصلے کی تاخیر سے اس کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تیرا کل اور پرسوں کا وعدہ تیرا حشر کا انتظار بنا، تجھ پر افسوس ہے اس لمبے دن میں تو منتظر رہے گا، حساب اور جان کو پگھلانے والے سورج میں، اس لیے تو نے آسمان کو منتظر رکھا، تو نے کل کو راہ روی اختیار کروں گا کا بیج بویا، تیرا غصہ آگ اور دوزخ کا بیج ہے، آگاہ اپنے اس دوزخ کو بجھا دے کیونکہ یہ جال ہے، اس آگ کو بجز نور کے نہیں بجھایا جا سکتا، تیرے نور نے ہماری آگ بجھا دی، ہم شکر گزار ہیں، نورک اطفاء نارنا نحن الشکور، اگر تو بغیر نور کے بردباری اختیار کرے گا تیری آگ زندہ ہے اور راکھ میں دبی ہے، خبردار وہ تکلف اور ڈھکن ہوگا، آگ کو دین کے نور کے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا، جب تک تو دین کا نور نہ دیکھ لے مطمئن نہ ہو، کیونکہ دبی ہوئی آگ ایک دن کھل جائے گی، نور کو پانی سمجھ اور پانی سے وابستہ ہو جا، جب تو پانی رکھتا ہے آگ سے نہ ڈر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوستوں سے جھوٹے وعدے کر کے ان کو انتظار کی کیفیت میں مبتلا کرتا تھا تو حساب کے انتظار میں خود پریشان ہوگا، سورج سوا نیزے کی بلندی پر اس کے سر پر ہوگا، عبادت کے جھوٹے وعدے کر کے آسمان والوں کو منتظر بناتا تھا۔ انسان کا غصہ دوزخ کا بیج ہے اور انسان کے لیے ہلاکت کا جال ہے، انسان غصے کی آگ کو دین کے نور سے بجھا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن جب پل صراط پر سے گزرے گا تو جہنم کہے گی اے مومن تو جلد گزر جا، تیرے نور نے میری آگ بجھا دی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں کہ اے مرشد تیرے نور دین نے ہمارے غصے کی آگ کو بجھا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی طبعی بردباری سے غصے کی آگ کو بجھانا چاہے گا تو وہ راکھ میں دب جائے گی، بالکل نہ بجھے گی، کیونکہ وہ بالکل نہیں بجھی ہے، کسی وقت نمودار ہو جائے گی، اسی وقت نمودار ہو جائے گی۔ دین کے نور کو اس آگ کے بجھانے کا پانی سمجھو، اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر آگ سے خطرہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے کیونکہ آگ عادتاً اس کی نسل اور اولاد کو جلا دیتی ہے۔ کچھ دن ان مرغابیوں کی طرف جا تاکہ وہ تجھے آب حیات میں لے جائیں۔ خاکی اور آبی پرند یکساں جسم کے ہیں لیکن ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور پانی اور تیل ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے اس لیے آگ اس کی پیداوار کو جلا دیتی ہے۔ وہ اہل اللہ جو دین کے نور میں غرق ہیں ان کو مرغابیاں کہا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ حقیقی اہل اللہ اور بناوٹی بظاہر یکساں ہیں لیکن دونوں متضاد ہیں، ایک پانی ہے تو دوسرا تیل جو آگ کو اور پھیلا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہر ایک اپنی اصلیت پر چلانے والا ہے، احتیاط کر، دونوں باہمی مشابہ ہیں، جیسا کہ وسوسہ اور الست کا الہام دونوں عقلی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں دل کے بازار کے دلال ہیں۔ اے امیر، دونوں سامان کی تعریف کر رہے ہیں، اگر تو دل کا صراف ہے اپنے فکر کو پہچان، بردہ فروش کی طرح اپنے دونوں فکروں کے بھید میں فرق کر، اگر تو گمان سے ان دونوں فکروں کو نہ سمجھ سکے دھوکہ نہ ہو کہہ دے، اور جلدی نہ کر اور آگے نہ بڑھا تاکہ تیری جان فکر میں نہ پڑے، تجھ پر اور تیرے گھر پر ٹوٹا نہ آئے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حقیقی شیخ اور مزدر شیخ اپنے اپنے راستے پر چلاتے ہیں. دونوں کی مثال وسوسہ اور الہام ہے. دونوں عقلی اور غیر محسوس چیز ہیں، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. الست کا مطلب ہے یعنی عہد الست کی ایک قسم کا الہام. وسوسہ اور الہام دونوں دل کے بازار میں آ کر اپنے اپنے سامان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف راغب ہو جائے. دھوکہ نہ ہو. یہ جملہ خریدار اس وقت بولتا ہے جب چیز کی اچھائی برائی کا فوری فیصلہ نہ کر سکے اور اپنے لیے اختیار لے لے کہ 3 دن تک مجھے اختیار ہے کہ میں اس معاملے کو باقی رکھوں یا فسخ کر دوں. اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے.